پہلے درس دے دیں یا بیان کریں؟ نہیں، پہلے درس دے دیں یا بیان کریں؟ بھائی بچوں کو پہلے درس دے دیں ورنہ بعد میں نیند آئے گی بیچاروں۔ اذان بھی ہے، اذان کی بھی مشق کرانا ہے۔ آئندہ جیسا بھی دیکھیے، تھوڑا سا آپ سے خطاب یہ ہوگا، لمبی چوڑی تمہید نہیں بنتا، ہمیشہ بھی تقریر بندے اور شروع اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جاتی، جب سے یہ سب اللہ کی حمد و ثنا ہی بیان ہو رہی ہے، اسی لیے آپ سے ڈائریکٹ خطاب کر دوں گا میں۔ دیکھیے میرے دوستوں بزرگوں، آپ لوگوں کی بہت بڑی خوش قسمتی ہے۔ ہمارا کام تو رات دن قرآن پاک کی خدمت کرنا ہے۔ ماشاء اللہ کہو، ماشاء اللہ کہو۔ ہم کو قرآن پاک کی کلاسز لیتے ہوئے، تربیت دیتے ہوئے الحمدللہ 50 سال سے اوپر کا عرصہ ہو گیا۔ 52 سال 53 سال سے بہر کے پڑھاتے بیٹھے ہوئے۔ اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے، یہ صرف اور صرف اسی کی مرضی، اسی کے حکم سے سارا کام ہوا ہے، اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، صرف اللہ 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 اللہ، اللہ نے چاہا یہ کام ہوا۔ تو ہم تو درس دیتے ہیں، ہمارے لیے یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے۔ یہ بچہ بیچارہ ہمارا شاگرد ہے، خواجہ صمد الدین صاحب، جو مجیب صاحب کے نام سے بھی مشہور ہے، مکہ المکرمہ میں ماشاءاللہ ان کا جواب ہے، بہت پیارا بیٹا ہے یہ، شاگرد بچوں کے برابر ہوتا ہے۔ ہم ہر سال حج پہ رہتے ہیں، اللہ کا احسان معلم ہے، اللہ ہر سال حج کو بلاتا ہے۔ یہ کورونا کی وجہ سے 2 سال نہیں گئے، تیسرے سال میں عمر کی قید کی وجہ سے نہیں گئے، 65 سال کے اوپر والے نہیں بولے تھے۔ اس کے بعد الحمدللہ اس سال وہ قید نہیں تھی تو اس سال بھی جا گیا ہے۔ برس برس سے اللہ ہر سال حج کو بلاتا ہے، معلم ہے، ہر سال حج کرتے ہیں، 500 700 1000 حاجی ہر سال ہمارے ساتھ حج کرتے ہیں، سب کو حج ہم کراتے ہیں رہ کے ساتھ۔ یہ بچہ بیچارہ وہاں ہوتا ہے، الحمدللہ ہماری خدمت میں ہوتا ہے بچہ بیچارہ، جب ہے آ کے ہمارے تعلق سے پوچھتے رہتا ہوں صاحب پیسے ہیں کیا ہے، ان کے پاس جا کے جدہ میں پروگرام کراتے، وہاں ہمارا بیان ہوتا، وہاں خیرات ہوتی ہماری بہر کے۔ اب ان کی دلی تمنا تھی مول صاحب ہمارے محلے میں بھی درس ہو تو اچھا ہے، ملتا وہ امام صاحب بھی آپ کے شاگرد ہیں، ملتا تو امام صاحب کی بھی خواہش ہے، خالد صاحب کو بلائیے، خالد صاحب کو بلائیے۔ یہ میرے بیٹے بھی درس دیتے ہیں، حافظ القاری محمد ایوب علی خان صاحب، یہ بھی انٹرنیشنل حافظ القاری ہے، یہ بھی حافظ القاری مولوی محمد یونس علی خان صاحب، یہ دوسرا بیٹا ہے، یہ بھی حافظ قرآن ہے، یہ بھی کئی ممالک کا سفر کر چکے ہیں مقابلہ خیرات میں، سب یہ سب حجاج بھی ہیں، کئی سب لوگوں کو کئی حج مل گئے الحمدللہ بہر گئے۔ تو ہمارا کام رات دن درس دینا ہے۔ اب اتفاق سے بچہ بہت ہی پیچھے پڑ گیا، مول صاحب آپ وہاں درس دیے تو اچھا رہتا، فلاں ہے یہ، تو میں نے وعدہ کر لیا کہ انشاءاللہ ہر ہفتہ ایک کلاس ہوگی۔ ہمارے شاگرد ہیں یہ بیچارے، یہ قریب میں رہتے ہیں آپ لوگوں کے مہدی پٹنم میں، تو یہ آسانی سے آ سکیں گے، جا سکیں گے۔ تو یہ فیض الدین قاری صاحب ہیں، قاری صاحب ہیں، ہر اتوار کو میری کلاس میں رہتے، برسوں سے میرے پاس آتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ اذان اور قرات کا مشق یہاں کے بچوں کو کراتے رہیں گے، ہفتے میں ایک دن یہ دیں۔ اللہ کی ذات سے امید رکھو، اللہ کا حکم ہوگا، اللہ کی مہربانی رہے گی میرے ساتھ، تو انشاءاللہ مہینے میں ایک درس میں بھی دوں گا آگے، مہینے میں ایک بار میں بھی دوں گا انشاءاللہ۔ میں یہ جب کبھی درس شروع کرتا ہوں تو بہت پابندی سے درس دیتا ہوں۔ دارالشفا کی مسجد میں بیٹھ کے 50 سال ختم ہو گئے، یقین جانے اتوار کو اتوار میرا درس ہوتا، 10 اتوار 50 سال میں ایسے نہیں ہوں گے میرے جو خدا نخواستہ میں حیدرآباد میں تھا اور میں درس کو نہیں گیا۔ میں حج پہ ہوں تو الحمدللہ میرے بچے درس دیتے ہیں، باقی حیدرآباد میں ہوں اور درس کو نہیں جا رہا۔ یقین مانیے کرفیو میں 2 گھنٹے کی نرمی میں اللہ گواہ جا کے درس دے کے آیا ہوں۔ میرے ولیمے کے دن اللہ گواہ درس دیا ہوں، ولیمہ تھا اتوار کو درس، ولیمے کے دن بھی درس کو چھٹی نہیں۔ جس دن حج کو گیا شام 4 بجے وہاں جانا تھا کاچی گوڑا اسٹیشن، جب بنگلور سے جاتے تھے حجاج تو کاچی گوڑا اسٹیشن جانا ہے، 6 بجے ٹرین ہے میرے کو، میں جو ہے حج ویلفیئر آفیسر میں میرے کو انتخاب کرے تھے 97 میں، جب حجاج سب خیمے جل گئے تھے کہ 75,000 ڈیرے جل گئے تھے، بہر گئے تو
2-2:30 بجے 3 بجے تک دارالشفا کی مسجد میں کلاس لیتے بیٹھا ہوا ہوں. وہ کلاس لے کے گھر کو آیا, جلدی نہایا دھویا تیار ہو گیا. حج سے آیا, نامپلی پہ اترا ٹرین سے, کیونکہ اس وقت بامبے سے جاتے تھے حجاج, سب حجاں کرے ہوئے بنگلور سے بامبے سے ہر جگہ سے باہر گئے. تو نامپلی اسٹیشن پہ اترا 9:30 9:45 کو, سیدھا گھر کو آیا, نہایا دھویا کپڑے پہنا. گھر بھرا ہوا ہے میرے بھائیوں بہنوں رشتہ داروں سے. السلام بھائی, اللہ حافظ. کلاس میں, ارے بھائی کی کلاس ہمارے بڑے بھائی, ارے اتنے دن سے نہیں تھے تم, ہنسو گئے تھے, کیا ہوا کلاس کو تمہاری؟ بچے جانے آج بھی جانے. بھائی برا نہیں ماننا, میں نہیں رہا تو میرے پیار میں لوگ درس دینا, میں رہا وقت نہیں, میں رہا وقت میں درس دوں گا. ارے بچے درس دے دیں تم کو اجر ملتا, یہ اجر ایسا ڈائریکٹ ہے, ادھر سے پڑا ہوا اجر, ویسا نہیں. میں سکھاؤں گا, میرے کو درس دوں گا, میرے کو اجر ملنا. برا نہیں ماننا, آپ سب کھانا کھا کے جائیے, بھلا ہے. میں درس دے کے بعد انشاءاللہ ظہر پڑھاتی, واپس آروں میں اپن بیٹھیں گے. نکل کے چلا گیا, گھر بھرا ہوا ہے. میری جان سے زیادہ عزیز رہتی میری کلاس. کیا بھروسہ ہے رو میں آئندہ اتوار کو زندہ رہوں گا. حماقت کو نہیں بول رہا ہوں, آپ ایسے بننا بول کے بولو. بے شمار چیزیں ہیں, خدا نخواستہ کوئی ایک بھائی میرے سے بہت رکھنے والا اس میں خدا نخواستہ بیٹھا ہوا ہے, وہ بھائی ارے تو ریاکاری کرے, ثواب گیا ان کا. ریاکاری, تم تقریر سننے والے, تم کو معلوم ہے ریاکاری کرے تو ثواب جاتا, یا 4-4 گھنٹے 6-6 گھنٹے تقریر کرتا ہوں, ہم کو نہیں معلوم ریاکاری کرے تو ثواب جاتا. بابا کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ترغیب بن کہی جاتی ہیں. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بات پوچھی گئی, اما جان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی کتنی رکعتیں پڑھتے تھے؟ ایمانداری سے بولے, اس کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت 10 رکعت. سوال جتنا جواب اتنا. اما جان نے کیا فرمایا؟ 8 رکعت چاشت کی پڑھا کرتے تھے, کبھی اللہ کی مرضی حکم ہو جاتا اس میں 2-4 رکعت اور اضافہ کر لیتے, 10-12 رکعت بھی پڑھتے تھے. کم از کم اب تو بھی جملہ ختم ہو گیا نا. سوال کا جواب نہیں. اما جان نے کیا فرمایا؟ اما جان نے فرمایا, بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بات کروں, جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کی فضیلت ہمارے سامنے بیان کی, واللہ میں نے آج تک اس نماز کو نہیں چھوڑا ہے. ارے بتا رہے میں بیان کا ثواب گیا کو نہیں لے گیا. ان کے اس جملے میں بے شمار لوگ چاشت کی نماز پابندی سے پڑھتے ہیں. انہوں نے فرمایا جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کی فضیلت ہمارے سامنے بیان کی, واللہ میں نے آج تک اس نماز کو نہیں چھوڑا ہے. میرے والدین میرے ماں باپ خبر سے اٹھ کے آ جائیں, اگر مجھے ان کی خدمت میں لگنا پڑے تب بھی میں یہ نماز نہیں چھوڑوں گی. ایسے بے شمار مثالیں دے سکتا ہوں, میرا پورا وقت اس میں ختم ہو جاتا. تو اس کو ریاکاری نہیں سمجھنا. ہاں, سبیل السلام میں درس دینے جاتا تھا. سبیل السلام معلوم ہے نا, سلالہ بار کا 16 کلومیٹر پڑتا ملک پیٹ سے. اتنی بارش ہے, بارش میں ہوں بھری, اور ہم بولتے رین کوٹ کوئی نہیں پہنتے, بڈھوں کو ایسا بولتے ہیں. پہلوان آدمی ہے, آج بھی ایکسرسائز کرتے ہیں اللہ کے گھر سے, ماشاء اللہ بولو. یہاں دیکھ لیں نا, دیکھو یہ دیکھے نا. ہاں, تو پہلوان آدمی ابھی بھی ایکسرسائز کرتے ہیں. ہم رین کوٹ نہیں پہنتے, بڈھے دکھتے ہماری شان کے خلاف ہے بولتے ہیں. ہم بھیگ لیتے ہوئے گیا ہوں. کہاں سبیل السلام 16 کلومیٹر پیر کو پیر درس ہوتا تھا میرا. 250 بچوں کو درس دیتا تھا گاؤں خلط کا, 2.5-3 گھنٹے درس دیا. بھیگ کے مدعا ہو گیا, کپڑے رکھ لیا تھا ڈکی میں, چیتک پہ گیا. رستے تمام سلو نہیں کرتے تھے, ایکسیلیٹر چھوڑے تو بجھ جاتی, خالی رکھنا. پانی یوں اڑا تھا, آدھے پہیے ڈوبے ہوئے. خیر گیا میں درس دے کے, وہاں پہ آیا تو خالد سیف اللہ رحمانی صاحب بیچارے بولے, خالد صاحب واقعی ہم مان گئے, پیسے لے کے پڑھانے والے اساتذہ آج فون کر دیے بارش بہت ہے ہم نہیں آ سکتے. اور واقعی آپ اللہ پڑھاتے ہیں, واقعی اللہ بس سے پڑھاتے ہیں. آپ آگے خالد صاحب مگر آپ کے کپڑے خوش دکھ رہے, ایسا کیسا؟ بولے جا کے وہ نابینا حافظ صاحب کے کمرے میں دیکھ کے میرا جوڑا وہاں سکرا ہے, میں ایک ڈکی میں رکھ لے کر آ گیا تھا, دوسرا جوڑا وہ پہن لی ہوئی. تو ہم وہ بتانے جا رہا ہوں, یاد رکھو کوئی کام کرے تو ان کے بھی کام کھول رہا ہوں. درس کے واسطے یس تو بول رہی, انتہائی پابندی سے آنا. ایک اتوار کو میں اگر آپ لوگوں کو نہیں ملا, آپ لوگ دوسرے اتوار کو بھی نہیں آتے. شیطان بہکا تھا, مول صاحب آج بھی آئے گی نہیں آئے گی, تو ان کو قرآن سے دور کرنے والا میں بنا. میں وہ ڈر کے پابندی کرتا ہوں, میں بہت پابندی سے جاتا ہوں.
تو بہر کے بھی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ ہر کون سے دن ہفتے کو کلاس لینا چاہ رہی ہے. بولی ٹائم کیا؟ بعد مغرب ہے. اگر 11 سے کیا بولے ٹائم پوچھی گے 2 سے 3 ہے, وقت نہیں ہے. اچھا اسکولوں میں رہتے گئے نکال لو ہفتے میں ایک دن. ہاں وہی ہفتے میں ایک دن ہے نا. تو انشاءاللہ فیض الدین غوری صاحب آیا کریے. اللہ نے زیادہ مہینے میں ایک بار آیا کروں گا. آپ لوگ یقین مانیے میرے دونوں بیٹیاں 2 بیٹے یہاں ٹولی چوکی میں ہیں. میں سال بھر نہیں آتا ہوں ان کا نہیں. لڑائی جھگڑا نہیں, بہت چاہتے میرے بچے تو میرے دیوانے ہیں اور میں بھی ان کو بہت چاہتا ہوں. اب آج آیا تو چاروں سے مل لو. کب آ گیا؟ دوپہر میں ظہر وہاں پڑھا کے آ گیا. جب سے ان لوگوں کے پاس جو سب سے مل لیا. ان لوگوں سے 8 مہینے نہیں ملتا ہوں. آپ لوگ 10 دن مہینے میں ایک بار آ جاتا ہوں. تو میرے بیٹیاں کچھ ہو رہے, بچے پوچھ رہے چلو بابا جان آتے نا, ہر چلو مہینے کو ایک وقت تو آ جائیں گے اب جانا اپن لوگوں کے پاس بول کے پوچھ رہے ہوتا ہے. یعنی ہائی سو تو بھی جلدی آ جانا, ہم لوگ سے مل لینا, اس کے بعد درس لے لینا بولے میری بیٹیاں بیٹے. تو بہر بتا رہا ہوں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید رکھو. اللہ نے اگر میری مدد کی تو میں آؤں گا, ہر مہینے میں ایک بار آؤں گا. بیٹا سیکھو, یہ بہت بڑا فن ہے, بہت بڑا فن ہے. جتنے بیٹھے ہیں اصولاً یہ سب بیٹھنا درس میں ہر ہفتے کو پورے بیٹھنا. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, من لم یتغنى بالقرآن فلیس منا. کچھ الفاظ کے ہے پیر سے 2-3 جگہ ہے, یہ بخاری شریف میں بھی ہے. جس نے قرآن کو خوش الہانی سے نہ پڑھا وہ ہم میں سے نہیں. ہر کس و ناکس کوشش کرنا ہے. ہمارا کیا ہے, ہمارا تو ہو گیا نا. یہ سفید داڑھی والا پڑھ رہے ہیں تو آپ نہیں پڑھ سکتے, آپ بھی پڑھ سکتے, سب لوگ پڑھ سکتے. ہر کس و ناکس سیکھنا ہے. یہ نہیں کہ چند بچے خیرت سیکھ رہے, چند بچے اذان سیکھ لے رہے. نہیں نہیں نہیں, جتنے بیٹھے سب سیکھنا. یہ بہت بڑا فن ہے. اب آپ سب پڑھیے انشاءاللہ تعالی. پہلے قرات کی مشق کرائیں گے, اس کے بعد اذان کی مشق کرائیں گے. یہی سورہ اخلاص پڑھتے یا کوئی اور سورہ اخلاص کی مشق کرانا. پوری قرآن پاک میں سے جہاں سے پہلے پڑھتے اللہ کی کرم سے بتا جس صورت کی بڑے مشق کرا دیں. ایک رکوع کے خالی نہیں ہے, پوری قرآن پاک کے خالی ہے الحمدللہ. تو یہ انشاءاللہ میں جیسا پڑھوں ویسا پڑھنے کی کوشش کرنا. جتنے بیٹھے ہیں سب پڑھنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ پیٹ سیدھا رہا تو سانس آتی. پہلے میڈی میں حیدرآباد سانس ہے تم لوگوں کی. القاریہ القاریہ, یہ کیا نہیں آئے تھے نا من صاحب, تم لوگ کی سانس ایسی ہے, چھری کی سانس ہے, اور اوپر سے پیٹ موڑ لے اور کم ہو جاتی ہے, پیٹ کھلا رہا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غلط, ایک الف 2 حرکت. بسم اللہ جتنا بولے رحمان اتیش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. میرے کو ایسا دکھ رہا تو خاریوں کو سکھا دیتا ہوں کیا ماشاءاللہ سب زبردست پڑھے. میرے سے بھی اچھا پڑھے ایسا نہیں دکھ رہا میرے کو, نہیں دکھ رہا. شاباش, نہیں بہت اچھا پڑھے. اگر فرض کرو یہی ہم لوگ 1-2-4 مہینے آپ لوگوں کو پڑھائے تو انشاءاللہ کتنے خالی نکلیں گے اس پر, کتنے خورا ہو جائیں گے یہاں پہ انشاءاللہ. کہو پہلے یہ بولو آئیں گے نا پابندی سے. آج جلسہ ہے بلکہ کلاس میں بھی آئیں گے نا. شاباش. کون کون آئیں گے ہاتھ اٹھاؤ, پورے ہاتھ اٹھا دینا. شاباش شاباش, جزاکم اللہ خیر, اللہ جزائے خیر دے. شاباش. اب یہ چاروں آئے تو اپن لوگ خوشی لانے سے تو پڑھ دیے, اچھے انداز سے پڑھ دیے. اس کے بعد صدق اللہ العظیم, ابھی سے نہیں بولنا, خوشی خوشی بول دیں گے, گھر کو چل دیں گے بول کے. تو یہ آپ صدق اللہ العظیم بول دیے تو نعت خواں آتے بیچارے, نعت پڑھ دیتے, مفرر صاحب آتے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھیں آمین آمین آمین. آپ جیسے چاہنے والوں کی دعا بے شک. ماشاءاللہ, دعا کریے دعا کریے, میرے بچے اور خوش ہو جاتے ہیں. 2 بیٹیاں 2 بیٹے ہیں, 8-8 مہینے سال بھر نہیں آتا ہوں ادھر. ارے کیسی ٹریفک ہے, 2 گھنٹے آنے کو 2 گھنٹے جانے کو, 4 گھنٹے کت کے پاس ہے بھائی. وہی 4 گھنٹے میں کتوں کو قرآن پڑھا لیتا ہوں, کتوں کا قرآن سن لیتا ہوں. UK والے, امریکہ والے, کدھر والے قرآن سناتے ہیں میرے کو. کئی دور ہو گئے ان لوگوں کے. حرام ہے, کسی سے بھی 1 پیسہ فیس بھی نہیں لیتا ہوں, تحفہ بھی نہیں لیتا ہوں. آپ بولیں گے تحفہ سنت ہے, نہیں, قرآن جس کو پڑھا دی اس سے نہیں لینا ہے, میں نہیں لیتا ہوں. نہیں, میں انشاءاللہ پھر آپ کو بولتا ہوں, میرا ٹائم ہو گا, میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں, سب کو بھی بول کے بتا دوں گا, برا نہیں ماننا. سنا دو 2 احادیث سنا دو تاکہ آپ لوگوں کو معلوم ہے نا. خدا نہ خاصہ کوئی پیسے لے کے کام کر رہا تو ناراض نہ ہو, معاف کر دو میرے کو. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے ایک بہترین شال اوڑھ کے آئے. وہ شال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آئی. ابی کیا تو نے یہ شال نہیں ہے, کرتا ہے کہ تم کرتے کو شال بولے, مول صاحب بولے گے. ابی کیا تو نے شال خریدی ہے, شال خریدی ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے ایک شخص کو قرآن پاک کی ایک سورت پڑھائی, انہوں نے نہیں کہا انا تنا 3 آیتوں والی سورت پڑھائی یا 2.5 پارے کے لگ بھگ سورہ بقرہ پڑھائے. میں نے ایک شخص کو قرآن پاک کی ایک سورت پڑھائی تو اس نے ہدیے کے طور سے مجھے یہ شال دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کے ٹکڑے کا ایک خلادہ ہے, اگر تو نے اسے لے لیا تو اللہ تعالیٰ تجھے آگ کا کپڑا پہنائے گا. کان کھول کے سن لو, جو بولو ثابت کرتا ہوں, بتاتا ہوں. ایسے بول کے چلے جانا والا نہیں ہوں, آپ کے شہر کا آدمی ہوں. یوٹیوب پہ میرے بیانوں میں ہے یہ سب. خیر, تو انہوں گھبرا گئے, انہوں بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم تو گھروں میں کھانے بھی کھا لیتے ہیں. ارے شاگرد خالی شال دیا تو یا رسول اللہ آپ ایسا بول رہے ہیں, یا رسول اللہ ان کے گھروں میں کھانے بھی کھا لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا تو تیرے غیر کے لیے تیار ہوا ہے, اگر تو وقت کھانا حاضر ہو گیا اور کھا لیا تو کوئی حرج نہیں, لیکن جو خاص تیرے لیے بنایا جائے اگر تو اس کو کھائے گا تو بس تو اپنے آخرت کے حصے کو کھا رہا ہے. میں دیکھا ایک دعوت میں مول صاحب فش فرائی کر کے دبا کے گھینچ رہے تھے. مول صاحب کو فرائی کر کے فش بلائیں گے, کھلائیں گے, خاص اس کے لیے ہے, یہ کھائیں گا تو اس کا آخرت کا حصہ جا رہا ہے. یہ تھے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ. عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشغولیت زیادہ تھی. جب کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہجرت کر کے آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ہم میں سے کسی کے حوالے کر دیتے جو اسے قرآن سکھاتا. پہلی ملاقات قرآن سکھانے کی
یا مرے خبر کو گئے تک بھی ایک پیر زمین پہ خبر میں وہاں تک بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا بے شمار لوگوں کو. کتنے ہیں اور قرآن صحیح پڑھنے والے, برا نہیں ماننا, حق بات بہت تکلیف پہنچاتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص مجھے دیا جس کو اپنے گھر رکھتا اور آپ کو اپنے گھر کا کھانا کھلاتا. استاد کھانا کھلانا ثابت ہے, شاگردوں میں نے کھانا ثابت نہیں ہے. میں اس کو رات کو اپنے گھر رکھتا, رات کو اپنے گھر کا کھانا کھلاتا اور میں اسے قرآن سکھاتا. وہ کچھ دن میرے پاس رہنے کے بعد واپس اپنے گھر چلا گیا. اسے یہ خیال ہوا کہ میرا اس پر کچھ حق ہے, مجھے گھر میں رکھے, پڑھائے, قرآن سکھائے. اسے ایک بہترین کمان مجھے ہدیتاً روانہ فرمائی, اس سے عمدہ لکڑی کے اعتبار سے, اور مڑنے میں نے ایسی کمان نہیں دیکھی. استاد کو ایسی ویسی چیز دیتے گیا, سپیریئر کوالٹی, امپورٹڈ مال, ایکسپورٹ کوالٹی, اس سے عمدہ لکڑی کے اعتبار سے, اور مڑنے میں نے ایسی کمان نہیں دیکھی. میں اسے صبح صبح اپنے کندھے میں لٹکائے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, تمام قصہ بیان کیا. تو جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تو نے دونوں کندھوں کے درمیان آگ کی چنگاری لٹکا لی. اگر تو چاہے کہ جہنم کا ایک توق تیرے گلے میں ڈالے تو اس کو قبول کر لے. یہ چیزیں میرے دوستوں بزرگوں برا نہیں ماننا. وہ آج جماعت میں جو 2 جماعتیں بن گئی, وہ بیچاروں سے ہوا یہ کہ انہوں روایت بیان کر دینا تھا. مجاہد سے روایت ہے, فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اے اہل علم اور اے اہل قرآن, تم علم اور قرآن کے بدلے کوئی قیمت نہ لو. اگر تم ایسا کرو گے تو کل کو زنا کھار جنت کی طرف تم پر سبقت لے جائیں گے. ارے بڑے بھائی, ایسے چیزاں میں پڑھا کے بعد, ایسے چیزاں میں پڑھنے کے بعد میں پیسے لے سکتا ہوں, میں شروع سے ہی لے لیتا ہوں پیسے. میں صرف اللہ واسطے خدمت کرتا ہوں. یہاں بھی آؤں گا جاؤں گا, حرام ہے کہ انہوں باہر والے انہوں دیتے سمجھیں گے آپ. ہاں ضرورت پڑی خدا نہ خاصہ ہے بچے کو تو میں ہی دیتا ہوں, میں وہ آدمی ہوں اللہ کے کرم سے, میں کسی سے لیتا کرتا نہیں. ہاں ان کو ضرورت ہے وہ تو انشاءاللہ میں دے تو نہیں پڑتی ضرورت, پوری عمر میں بیچارے بچے کو ضرورت نہ پڑے, کبھی کسی کے سامنے بچہ ہاتھ نہ پھنسا رہے. بتا رہا ہوں میں کسی سے بھی لیتا کرتا نہیں, میں اللہ سے لیتا ہوں. بندے کا دیا نہیں پورتا, اللہ کا دیا پورتا. خیر چلو یہ کٹ کروں میں. چلیے درستو بیٹا, یہاں پہ جو ہے یہ صدق اللہ العظیم, ماشاءاللہ نعت خواہ نعت پڑھتے, مقرر آتے, واعظ شروع کر دیتے, بیان شروع کر دیتے, الحمدللہ اپنی خیرت سے جلسے کا آغاز ہو جاتا. مگر اللہ نے تمہیں کچھ نوازا ہے, تمہیں کچھ دمخم دیا ہے, کچھ جان ہے, سانس ہے, یہاں صدق اللہ نہیں بولنا. قرآن پاک سنتے وقت یاد رکھو 2 4 5 آیت کوئی ملا کے پڑھا تو مزہ آتا, آدمی جگہ سے اٹھ جاتا, اللہ ماشاءاللہ جگہ سے اٹھ جاتا. تو اپنے کو بھی اگر سانس ہے, دم ہے, تو سورہ اخلاص کی 4 آیتیں الگ الگ پڑھ دینے کے بعد صدق اللہ نہیں بولنا. واپس پھر بسم اللہ پہ آنا. تو یہ بسم اللہ شروع کے بسم اللہ سے الگ رہتا. پہلا کیسا تھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تھا نا. اب یہاں یہ نہیں رہتا, یہاں بدل جاتا ہے, بیچ میں آ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب چونکہ 4 آیت ایک سانس میں پڑھنا ہے تو سانس کھینچنا, آدھی سانس چھوڑ دینا, آدھی سانس واپس چھوڑ دینا, پھر سانس کھینچنا. اب بہت دیر تک لے سکتا ہوں, وہ ٹائم خراب ہوگا اپنا. تو بہر کے سانس کھینچنا کمال نہیں ہے, روک کے رکھنا کمال ہے. اب سانس کھینچ لیے تو 1.5 سانس سے پڑھنا. یہ شیشے میں پانی ہے دیکھیے, بھر لیے, آدھا شیشہ پھینک دیے, پھر آدھا کر کے بھر لیے, تو 1.5 شیشہ ہو گیا.
نہیں دیے، ایک شیشے میں پانی بھر کے آدھا پھینک دیے، پھر بھر دیے، اس کو تو 1.5 شیشہ ہو گیا، کہیں بھی نہیں 1.5 شیشہ نہیں ہوتا۔ سنو یہ شیشہ ہے، یہ 1.5 نہیں ہوتا، یہ اندر پھگا ہے، پہلی بار پھوکے اتنا ہوتا، ذرا یوں یوں کر کے پھر پھوکے تو نہیں ہوتا، اس کے بعد اور پھوکے تو نہیں، یہ پھگا نہیں پھوٹتا، بے فکر ہو، یہ پھگا ٹائر میں کا ٹیوب ہے، یہ نہیں پھوٹتا۔ شروع سانس لیا، ابھی تک جینے کی سانس لے رہے تھے آپ، ابھی تک جینے کی سانس لے رہے تھے، اب کیا ہے خیرت پڑھنے کی سانس کھینچ رہے ہیں نا، تو اس میں پھگے میں بھی سانس بھرتے جاتے بڑھتی۔ شروع دن آپ کو سورہ اخلاص ایک سانس میں نہیں آئیں گا، کوئی بات نہیں، گھبراؤ نکو، 2-4 دن 8 دن 15 دن کی محنت میں انشاءاللہ آ جاتا، اس کے بعد بسم اللہ سے ملانا آ جاتا، اب اس میں کیپیسٹی بڑھتے جاتی، اندر شوش جو ہے ابھی تک اللہ تیرا احسان زندہ ہوں مرانے، اللہ تیرا لاکھ لاکھ احسان، کورونا میں کئی لوگ چلے گئے میں بھی ہوں، میرے کو اللہ شکر ہے ربی اللہ بول رہے ہیں ابھی تک تم، اب سانس کھینچ رہے ہیں، شوش بھی پریشان، یہ کیا رہے ہیں کئی کھینچ رہا ہے بہت بتا رہے ہیں اندر، اب سانس بھرو پہلے، آدھی سانس چھوڑ دو، پھر سانس کھینچو، 1.5 سانس کھینچ کے، اور یہ قل اللہ احد ہے، اللہ الصمد ہے، اللہ کا حمزہ وصلی ہے، وصل کر رہے تو گر جاتا، اعوذ باللہ بولتے ہیں، باللہ ہے اللہ ہے وہ، بسم اللہ بولتے ہیں باللہ ہے اللہ ہے وہ، چونکہ اللہ کا حمزہ وصلی ہے، وصل میں گر جاتا، ادھر سے ملاتے ہوئے تو گر جاتا، تو یہ بھی یہاں گریں گا، مگر چونکہ 2 پیش ہے، قل واللہ احد ہے، تو یہ نون خطنی کا قاعدہ آتا، احدن کی بجائے احدو، ایک پیش باقی رہتا، دن والی جو نون ہے اس کو کسرہ آتا جیسے نی، اور اللہ کا گر گیا، نلہ ہو گیا، قل هو اللہ احد نلہ، تو قل هو اللہ احد نلہ الصمد، 2 جگہ پیش پڑھو، احد نلہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، خلخلہ 2 پیش پڑھو 2 جگہ، 3 خلقرے کرو، دیکھیے سانس کھینچو، آدھی سانس چھوڑو، ابھی میرے ساتھ نہیں پڑھنا ہے، میرے بات پڑھنا ہے، سن لو پہلے، اور ایک بات بتاؤں، چیخے تو سانس کم ہو جاتی ہے، ہاں کم آواز سے پڑھ لے کے خل اللہ پورا ملا لے تو خوش نہیں ہونا، میرے کو بھی آ گیا، بولے ذرا آواز اٹھاؤ پتہ چلتا، مسجد کے باہر جانا تمہاری آواز ایسا اٹھاؤ پتہ چلتا کہاں تک جاتے، دعا اتنے ختم ہو جاتی تمہاری سانس، تو بلند کرو شاباش، پہلے سانس کھینچیے ایک بار، میں اشارہ دے رہا ہوں، سب ادھر دیکھنا، اور کان کو ہاتھ لگاؤ، کان کو ہاتھ کیوں لگاتے، شہادت کی انگلی کان میں رکھو، کیوں فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اذان دینے کے لیے، آواز کے بلند کرنے میں مدد ملتی، پھر پڑھتے ہو اب بھی کان کو ہاتھ لگائے تو یہاں ہلو ہلو مائکروفون ٹیسٹنگ، ہلو ہے دیکھو یہاں ہلو ہے نا، تو اپن اس میں آواز بنا کے نکال سکتے ہیں، اس میں سانس کھینچیے پہلے ایک بار، آدھی سانس چھوڑیے، پھر ایک بار سانس کھینچ لیجیے، ماشاءاللہ سب کو آ گیا نا ایک ساتھ میں، پھر آخر تک ہاتھ پورے لگا پڑے گا، توڑ کے مل جائے ساتھ، رستے میں سے مل جا رہے ہیں، آوازوں میں آوازاں ملا لے رہے جائے، اور کتنے بچے ہیں یہ سب مل کے، بچے بڑے بوڑھے ماشاءاللہ جوان بھی ہیں، میرے بزرگ بھائیاں بھی ہیں، یہ سب مل کے آواز رہے تو گھن 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 کرتے رہنا، تم پوروں کی آواز اتنی نہیں جتنی میری اور کے لیے آواز ہے، آواز اٹھاؤ،
शाबाश, पढ़िए, उठाइए, सांस कीजिए भाई, अभी खुल नहीं, सांस कीजिए, आधी सांस छोड़ दो, फिर एक बार सांस कीजिए। सुल्तान शक्ला नहीं बनाना, पहले बोलूंगा खूबसूरत होगा, सुल्तान शक्ला में और खूबसूरत दिखते, वेरी डेंजरस। हाँ, रेडियो पे आ जा सकते, दिखते नहीं, टीवी पे नहीं आ सकते, तो टेढ़े देंगे, शक्ला नहीं बनाना, मोहब्बत से सांस खींच देना। हो गया, खींच लिए, पढ़ना शुरू, शाबाश। शाबाश, सबको आ गया जैसा तो दिख रहा, बहर गया। अब ये एक बार और कोशिश करिए, मिलाइए। मजा आ रहा नहीं आ रहा? सही बोलो, मजा आ रहा नहीं आ रहा? अल्लाह का भाई कितनी नूरानी महफिल है। हाँ शाबाश, कितनी नूरानी महफिल है, ईमानदारी से बोलो। ऐसी महफिलें मिलते हैं। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिस जगह कुरान पाक की तिलावत होती है उस जगह अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। क्या खुशकिस्मत है लोग, अल्लाह की कसम बहुत बड़े खुशकिस्मत है। मैं तो ऐसे सैकड़ों जगह पढ़ा दी हूँ, पूरे हिंदुस्तान भर में जहाँ भी मेरी सदारत में सब जलसे होते हैं, जलसे के अख्तिताम पे पूरे मजमे को पढ़ाता हूँ। फिर कहीं सूरह इखलास, कहीं सूरह क़द्र, कहीं सूरह कौसर, सूरत ज़ुहा, कहीं सूरत तीन। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हर जलसे के अख्तिताम पे मेरी सदारत में जलसे होते हैं जगह जगह। आखिरी में 5000, 10,000, 15,000 का मजमा, 500 का मजमा, पूरा को खिरत पढ़ाता हूँ। दूर बहुत है, 4 घंटे मेरे पास नहीं है, मैं बहुत मसरूफ आदमी हूँ। मैं ऐसा 2 घंटे आने को 2 घंटे जाने को नहीं दे सकता हूँ, बहुत मुश्किल है। तो ट्रैफिक कम हो जाए बोल के दुआ करो, आता हूँ। ट्रैफिक कम होगा तो फिर हम लोग हटा देंगे। शाबाश, उठा, पहले सांस खींचो। एक सांस में पढ़ने की पूरे लोगों कोशिश करो, वो छोटे काम नहीं करना, लोगों में सांस में सांस नहीं मिला लेना, तोड़ के कोशिश करो। शाबाश, बिस्मिल्लाह। ये फर्ज करो अल्लाह ने किसी इसमें 10-20 को आसानी से मिलवा दिया, तो यहाँ पे फिर वही लम यलिद व लम यूलद कुफुवन अहद सदक़ल्लाहु नहीं बोलना, फिर खाली लम यलिद व लम यूलद बोलना। लम यलिद व लम यूलद। अब क्या करना, और सांस का मुजाहिरा, अल्लाह का नवाजा आपको बिस्मिल्लाह से मिला। लोगों का ज़ौक़ बढ़ता, कुरान पाक जितना उम्दा सुने उनका कलेजा उठता लग जाता आपकी तरह। हाँ, उनसे कुछ लेना देना नहीं अपने को, उन्हें भी कुरान पाक वाला बन गया तो फिर शाबाश, ये क्या प्यारा बेटा, अपने को भी सवाब मिलता। शाबाश बेटे, बहुत अच्छे, अच्छे बाप के 100 औलाद होंगे तुम, शाबाश। ये बिस्मिल्लाह से मिला के है। एक बार कोशिश करो, जिसको आ गया था बोलो सभी पढ़ो, जिसको सूरह इखलास एक सामने आता अल्लाह का एहसान है मेरे को आ गया, मैं खुश हो रहा हूँ, बेचारा बच्चा हो, तो तुम बिस्मिल्लाह से मिला कर पढ़ो, उठाइए।
اللہ کرے سب کو پڑھنا آ جائے. اب یہاں پہ ایک دفعہ میں اتنا بلندی پہ پڑھے نا صدق اللہ العظیم نہیں بولتے, ایک آئے دو آئے گرا کے آواز کم کر کے صدق اللہ بولتے. وہاں پہ خالی لم یلد ولم یولد بول کے پھر بسم اللہ سے ملائے. اب یہ پورا ہی پڑھ دینا لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العظیم. ایمانداری سے بولو مزہ آیا نہیں آیا؟ اچھا دکھا نہیں دکھا؟ اللہ کے واسطے آپ سب سے میری ڈبل گزارش ہے کلاس اٹینڈ کر لوں. اللہ کے واسطے سیکھ لو. یعنی اس محلے سے اللہ کئی قربہ تیار کرا دے, میری دلی تمنا ہے. جب ہم لوگ اتنی دور سے آئیں گے آپ کے پیچھے میں پوری زندگی میں میرے کو ایک چھوٹا پیسہ نہیں دینا. اللہ نے چاہا تو میں تم لوگوں کے اوپر خرچہ کروں گا. آتے آتے انشاءاللہ کچھ تو بھی چیزیں تم لوگوں کے لیے لاتے رہوں گا کھلانے کو. کبھی سنترے لا دے رہا ہوں, کبھی آم کے دنوں میں آم لا دے رہا ہوں, کبھی سیب لا دے رہا ہوں, کبھی موز لا دے رہا ہوں. انشاءاللہ تم لوگوں کو میں کھلا پلا کے پڑھاؤں گا, تمہارا نہیں کھاؤں گا. بے فکر پڑھیے, 1 روپے کا تم پہ برڈن نہیں ڈالوں گا. غرور تکبر سے نہیں بول رہا ہوں, چونکہ تم میرے شاگرد ہیں تو تم سے کچھ بھی نہیں لوں گا. استاد کھلانا ثابت ہے, شاگردوں سے کھانا ثابت نہیں ہے. باقی غرور تکبر سے اگر بول رہا ہوں, اگر قیامت میں گریبان پکڑ لینا اللہ کے سامنے میرا اتنی اجازت دے رہا ہوں, شاگردوں سے نہیں لینا ہے. آپ لوگ خالی آ جاؤ, اللہ کے واسطے سیکھ لو سیکھ لو. میں کلاس کو آیا تو آج کیسے ماشاءاللہ بھرے ہوئے, میرے کو یہ نظر آنا شوق. کہیں میری کلاس سے وقت آئیں گے وہ سب کی کلاس ہے, دوسری کلاس میں نہیں آئیں گے کہ یہ کام نہیں کرنا, ان سے پوری کیفیت لے رہوں گا. پورے لوگ آ رہے نہیں آ رہے, اس کے بعد میں آؤں گا. آپ لوگ آ رہے ہیں بولے تو آپ ان کو نہیں آتا ہوں بول دے رہے ہو. 10-20 کے وقت نہیں آتا ہوں آپ سے, غور سے سن لو. 10-20 کے وقت اتنی دور سے 4 گھنٹے برباد کر کے نہیں آؤں گا. یہاں 150 کا فائدہ ہو رہا, الحمدللہ 100% آؤں گا انشاءاللہ تعالی. یہ ہو گئی قرات کی کلاس. تھوڑا سا کچھ